हुकूमती कैंप्स में हफीज़ शेख जैसे किसी भी सरप्राइज़ के लिए तैयारी इस वक्त की जा रही है। ये व्लॉग शुरू करने से पहले वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से मैसेज आया कि गैर मामूली जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल करने की हिदायत करते हुए बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। अदम एतमाद तहरीक में फ़तह या शिकस्त के लिए सिर्फ 9 अरकान कौमी असम्बली का किरदार फैसला गुन हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को खदशा इस वक्त जो एक खदशा है वो यही है। ये बात भी हकीकत है कि सब ने अपना आखिरी पत्ता यूं सीने से लगा के रखा हुआ है कि अभी नहीं शो करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 मार्च और दिन है मंगल का। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खबरें, मुलाकातें और अफवाहों ने एक तरह से पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल कर रखी है। मौलाना के 48 घंटे और फिर बिलावल की 5 दिन की डेडलाइन इस वक्त हेडलाइंस है। तहरीक अदम एतमाद को लेकर एक जमूद की सी कैफियत है। पता किसी को भी नहीं है कि होना क्या है, लेकिन सब के सब अपनी अपनी ख्वाहिशों को खबरें बना कर मार्केट में फैला रहे हैं। आप लोगों को तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादियों का रेट और वेट दोनों इस वक्त पीक पर है। वो कहते हैं ना कि ना साफ छुपते हैं ना सामने आते हैं। इत्तेहादी ना तो सही से मुनहरिफ हो रहे हैं और ना हुकूमत का साथ देने के लिए खुलकर ऐलान कर रहे हैं। MKM की बात कर लें तो वो देखने में लगता है कि शायद हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ है, वो उनकी अगर लीडरशिप की बात सुनी जाए तो ऐसा लगता है कि ये इत्तेहाद हमेशा के लिए कायम रहेगा, लेकिन उनके कुछ अरकान की अगर बात सुने तो ऐसा लगता है कि होने को कुछ भी हो सकता है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात, आज मोने सिलाई की वज़ीर आज़म हाउस में आमद और 1-on-1 मुलाकात हुई अब से कुछ देर पहले। साथ ही वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़राए आला हैं उनको भी इस्लामाबाद में तलब किया। बज़ाहिर इस बढ़ती हुई टेंशन की हीट को हर तरफ महसूस किया जा रहा है। जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नंबर्स गेम का असल फ़र्क आखिर है कितना, ये सब आपको बताऊंगा ताकि आप हालात की संगीनी से मुताल्लिक़ ख़ुद बेहतर नतीजा अखज़ कर सकें कि कहाँ पर मामला आके ठहरा हुआ है। लेकिन इससे पहले कुछ अच्छी खबरों का भी जिक्र करना है, बिकॉज़ ये डेली डोज भी ज़रूरी है ताकि जो डिप्रेशन का ये माहौल इस वक्त बना हुआ है उसमें कुछ तो अच्छा सुनने को मिले। पाकिस्तान में सब बुरा ही नहीं हो रहा, अच्छा भी हो रहा है। तो सियासी मामलात पर आने से पहले थोड़ी सी बात पाकिस्तान के लिए उन शानदार लम्हात की जब अक़वाम मुत्तहिदा की एनवायरनमेंट असम्बली में पूरा हाल तालियों से उस वक्त गूंज उठा जब मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 193 ममालिक में से पाकिस्तान 8 रुकनी ग्लोबल माहौलियाती काबीना का रुकन मुंतखब हुआ। इसके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही बिकॉज़ अदम एतमाद का मामला नहीं है ना, ये पाकिस्तान का मामला है, इसलिए इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा डिबेट नहीं है। हालांकि ये ब्रेक हो गई है, मैंने खुद ये ARY पर ये खबर ब्रेक की, लेकिन इसके ऊपर टॉक शोज़ नहीं होंगे बिकॉज़ ठीक है पॉलिटिकल नहीं है ना। लेकिन पाकिस्तान के एतबार से देखें तो कितनी बड़ी खबर है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी वज़ीर मलिक अमीन असलम को अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती असम्बली का नायब सदर भी मुंतखब कर लिया गया। इस इंतखाबी अमल में 193 ममालिक के माहौलियाती वज़रा ने हिस्सा लिया, लेकिन एजाज़ सिर्फ 8 ममालिक को हासिल हुआ जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के लिए एक और सरप्राइज़ भी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये व्लॉग शुरू करने से पहले वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से मैसेज आया कि प्राइम मिनिस्टर और उज़्बेक प्रेसिडेंट जो हैं वो MOU के ऊपर दस्तखत करने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं कौन कौन से MOU होने हैं, चूँकि उज़्बेक सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी 1-on-1 प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई। मैंने कल बताया था कि आज से यानी 3 मार्च से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को ऑपरेशनल किया जाना है। तो जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होने, लेकिन जब एलामिया आ जाएगा तो मैं उसकी मुकम्मल तफसील आपको बता दूंगा। आप लोगों को शायद पता भी चल चुकी होगी, लेकिन ये बात तय है कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ी खबरों से भरपूर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से। मौजूदा मुल्की हालात में सिवाय गिनती के चंद अफराद जिनकी तादाद 5 से 10 के करीब है, उनके अलावा असल सूरत हाल से कोई भी वाकिफ़ नहीं है। हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। जैसे वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सर्वाइव किया तो उनको लग रहा है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये एक तरह से एतमाद प्लस में बदलने में वो कामयाब हो जाएंगे। इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन साथ ही हुकूमती कैंप्स में हफीज़ शेख जैसे किसी भी सरप्राइज़ के लिए तैयारी इस वक्त की जा रही है। मैं आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि हुकूमती कैंप्स में SCOON.com जैसी सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
کیونکہ انفرادی طور پر اور بیک ڈور رابطے تو بہت تیزی سے جاری ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی پیش بندی کی جا رہی ہے, بیکاز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے زیادہ کوئی نمبرز گیم کا ڈفرینس نہیں ہے, 8 سے 10 لوگوں کو مینیج کرنے کی بات ہے. اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار کر لیا ہے جس پر اراکین کے دستخط بھی لے لیے گئے ہیں. تقریباً بتایا گیا کہ 80 کے قریب لوگوں نے دستخط کیے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے MNAs کو غیر معمولی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ معطل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے. ساتھ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی تیار کر لی گئی ہے. اگر حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائے تو اپوزیشن ریکوزیشن کے ذریعے اجلاس بلانے کی درخواست کر سکتی ہے. یہ ایک قانونی راستہ ہے اپوزیشن کے پاس. اب بات کرتے ہیں نمبرز گیم کی. عدم اعتماد تحریک میں فتح یا شکست کے لیے صرف 9 اراکین قومی اسمبلی کا کردار فیصلہ کن ہو سکتا ہے. قومی اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 342 ہوتی ہے, لیکن اس وقت 341 ارکان فیصلہ کریں گے کیونکہ PTI کے ایک رکن قومی اسمبلی حال ہی میں وفات پا گئے ہیں, اس لیے وہ نشست ابھی بھی خالی ہے. حکومت یا اپوزیشن کو کامیابی کے لیے 342 میں سے 172 ارکان کی حمایت ہر صورت درکار ہوگی. حکومتی اتحاد کو اس وقت 342 کے ٹوٹل ایوان میں سے 178 اراکین کی حمایت حاصل ہے, جس میں خود تحریک انصاف کی 155 نشستیں ہیں, MKM کی 7, مسلم لیگ کاف کی 5 اور بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی 5 نشستیں ہیں. ساتھ ہی GDA کی 3, عوامی مسلم لیگ یعنی شیخ رشید صاحب کی 1 اور جمہوری وطن پارٹی یعنی شاہ زین بگٹی کی بھی 1 نشست حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی ایوان میں حکومت کو 2 آزاد ارکان کی بھی حمایت حاصل ہے, جس کے بعد حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جو کل تعداد ہے وہ تقریباً 178 کے قریب پہنچ جاتی ہے. یعنی وزیر اعظم بننے کے لیے یا رہنے کے لیے 172 ارکان کی حمایت ہر صورت حکومت کو چاہیے ہوگی. اپوزیشن اتحاد کی اگر بات کریں تو PDM یعنی جو اپوزیشن اتحاد ہے, اس کی جو سب سے بڑی جماعت یعنی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت وہ مسلم لیگ نون ہے. ان کے پاس 84 نشستیں اس وقت ایوان میں موجود ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے پاس 56, متحدہ مجلس عمل کی 15, بلوچستان نیشنل پارٹی کی 4 نشستیں ہیں. پھر ANP کی 1 اور 2 آزاد ارکان کی حمایت اگر ملا لی جائے تو اپوزیشن ارکان کے پاس کل 162 ارکان کی حمایت موجود ہے. یعنی ایک طرف حکومت 178 اور دوسری طرف اپوزیشن اتحاد 162. تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کو 172 ارکان کی حمایت ہر صورت درکار ہوگی. اگر حکومت کے 8 ارکان یا 9 ارکان اس سائڈ شفٹ ہو گئے تب بھی حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے, جیسے حفیظ شیخ کے ٹائم پہ ہوا تھا. اور اگر اپوزیشن کے کچھ ارکان اس سائڈ چلے گئے یا نہ بھی جائیں, حکومت کا اتحاد انٹیکٹ بھی رہتا ہے, تب بھی حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی کسی ایسی ہنگامی صورتحال کے لیے حکومت پوری تیاری کر رہی ہے. یعنی اپوزیشن اتحاد کو کم از کم 10 ارکان اپنے طرف ہر حال میں کرنے ہوں گے اگر انہیں یہ کامیاب کرنا ہے. کل مولانا فضل الرحمان نے عدم اعتماد کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دیا, جس میں سے 24 میں نے بتایا کہ گزر چکے ہیں اور باقی 24 گھنٹوں میں بھی عدم اعتماد آتی نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو استعفے کے لیے 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو اسلام آباد پہنچ کر وہ عدم اعتماد سے انہیں گھر بھیج دیں گے. یہ بھی کہا کہ یہ جو جالے ان کے آس پاس ہیں وہ سلیکٹڈ سے حساب لینے کے لیے سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور آپ کے اقتدار کے دن اب کم رہ گئے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عوام حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد بھی وزیر اعظم سے اٹھ جائے. دوسری طرف اس وقت شہر اقتدار میں مولانا اور آصف زرداری کی آج ہونے والی ملاقات بھی انتہائی اہم ہوگی. اس میں کچھ فیصلے آج ہونے ہیں. میں ان دونوں جماعتوں کو کور نہیں کرتا, رپورٹ نہیں کرتا, اس لیے ان ملاقاتوں میں کیا فیصلے ہوئے اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتا سکوں گا. تاہم وزیر اعظم عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, ان کی باڈی لینگویج کیا ہے, وہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان آج بھی تھوڑے کانفیڈنٹ نظر آئے اور بڑے جارحانہ موڈ میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے. یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ چلنے نہیں دیں گے اور کہا کہ یہ مافیا قانون سے چھوٹ اور NRO چاہتا ہے. انہوں نے نواز شریف کا بھی حوالہ دیا نام لیے بغیر, کہا کہ ایک شخص جھوٹ بول کر ملک سے بھاگ گیا ہے. کچھ صحافی کہتے ہیں کہ انہیں تقریر کرنے دو,
وکیل کہتے ہیں کہ پابندی ختم کر دو, کہ جو ان کی ٹی وی کے اوپر پابندی ہے بولنے کے حوالے سے, وہ پابندی ختم کر دی جائے. تو پرائم منسٹر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے ہمارا معاشرہ, مغربی معاشرہ ہم میں سے بہت آگے ہے. مطلب وہاں کوئی ایسا سین نہیں ہے, وہاں کوئی مقصود چپراسی نہیں ہے جس کے نام پر 4.25 ارب روپے کوئی آ کے جمع کرا کے چلا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ ساری سچویشن ہے. آل دو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کابینہ کو اور جو ان کے آس پاس حکومتی وزراء ہیں ان کو آل از ویل کا پیغام بھی دیا, اور یہ بھی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ظاہری بات ہے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں انہیں اس موقع پہ کرنی ہی پڑیں گی, بیکاز اتحادیوں پر ہی تو حکومت ایک طرح سے ٹکی ہوئی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بس گئی حکومت اور یہ 5-6 اتحادیوں کو اپنی طرف کر لینا, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 10 ارکان کو اپنے پاس کر پائے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ جب یہ سارا معاملہ رہتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا, سینٹ کے الیکشن رہتے ہیں, تو 3-4 کروڑ روپے پر ایک بندہ بک جاتا ہے. تو 10 بندے مینیج کرنا اس حکومت کے لیے کیا مسئلہ ہے جس کی ایک صوبے میں بھی حکومت ہو اور اس کے کچھ لوگ بریف کیس لے کے بھی نکلے ہوئے ہوں. تو پرائم منسٹر کو خدشہ اس وقت جو ایک خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اگر ہو گئی تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. بٹ اوور آل ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی حکومت ہارس ٹریڈنگ کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہے. کل میں ارشد شریف کے پروگرام میں تھا, وہاں پہ بھی یہ سوال ہوا کہ کیا حکومت ہارس ٹریڈنگ کرنے کے موڈ میں ہے. مجھے نہیں لگتا, میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی موو, ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت پیسے چلانے لگ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ناراض ارکان کو انٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام کرانے کے لیے کوئی فنڈ کا وعدہ کر لے یا اس طرح کا کچھ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. لیکن انفرادی طور پر کسی خرید و فروخت کے معاملے میں میں نے حکومت کو ملوث ہوتے ابھی تک نہیں دیکھا ہے. وزیر اعظم اور مونس الہی کی 1-on-1 ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے. اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. دونوں اتحادیوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. مونس الہی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے مفاد میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر چلنے کا اتفاق کیا تھا. مسلم لیگ, کاف اور حکومت کے درمیان معاملات کی کوارڈینیشن کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ پرائم منسٹر نے اسد عمر کو سونپ دی ہے. ملاقات میں یہ بھی طے پایا ہے کہ اتحاد کے معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ رابطے مسلسل اسی طرح جاری رہیں گے اور اسد عمر مسلم لیگ کاف کی قیادت کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ملاقات کے بعد مونس الہی نے ٹویٹ بھی کیا, ایک تصویر کو بھی انہوں نے دکھایا اور بتایا کہ نسلوں سے ہمارے خاندان نے ہمیشہ وعدوں کا احترام کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. تو دیکھتے ہیں یہ وعدے وعید باتیں کہاں تک جا کے رکتی ہیں. لیکن شہر اقتدار کا ماحول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ تھوڑی بہت ٹینشن ہر کیمپ میں ہی دکھائی دے رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کیمپ پرسکون بیٹھا ہے. اپوزیشن کے پاس نتھنگ ٹو لوز, کچھ بھی کھونے کے لیے نہیں ہے. وہ آلریڈی کیسز بھگت رہے ہیں, آلریڈی اتنا کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ یہ بھی کر لیں گے تو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو گئی تو ان کا کیا نقصان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپوزیشن حکومت 2 دن چڑھائی کر لے گی کہ دیکھیں جی مولانا کے غبارے سے ہوا نکل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. بٹ ادھر پوری حکومت سٹیک پر لگی ہوئی ہے. 10 بندوں کے ادھر ادھر ہونے سے فرق پڑے گا. تو یہ سارا سنیریو ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, اندر کی خبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سب آپ کو ایسے ہی بس بتا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, زرداری نے فیصلہ کر لیا, عمران خان نے یہ کر لیا وہ کر لیا. بڑی پکچر کلیئر ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سب نے اپنا آخری پتہ یوں سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی نہیں شو کرنا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ساتھ رہیے, میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آج تک لیتا ہوں, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.